اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لاؤ. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، تم تو اسی کو سناتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، تو وہ ماننے والا ہے، گردن رکھنے والا ہے، وہ گردن رکھے ہوئے ہے، یعنی وہ سراپا تسلیم و رضا صاف بتا دیا. مومن مانتے ہیں، دوسرے مانتے نہیں. سنیں، مردے، کافر مردے، آپ کو بتا دیا کہ وہ بھی سنتے ہیں مگر جواب نہیں دیتے. اب جو بد نصیب دل کے اندھے ہیں، ان کو دل کی آنکھ میسر نہیں، ان کو گمراہی سے لا کے کیا مطلب کہ ان کے نصیب میں ایمان. محبوب، جن کے نصیب میں ایمان نہیں ہے وہ تیری بات نہیں مانیں گے، وہ تیری بات نہیں مانیں گے. انہوں نے اپنے اسی گمراہی پر ہی رہنا ہے، وہ آپ سے ہدایت نہیں پاتے. اس سے معلوم ہوا جو ازلی طور پر بدبخت ہو، شقی ہو، حضور اس کو ہدایت نہیں دیتے. اگر کوئی ازلی طور پر بدبخت نہیں ہے تو اس کو ہدایت دیتے ہیں، لیکن ازلی طور پر جو بدبخت ہے اس کو ہدایت دیتے نہیں. یعنی اب کوئی یہ کہے کہ حضور ہدایت نہیں دیتے تو سمجھ لینا کہ یہ ازلی طور پر بدبخت ہے، اس کے نصیب میں ہدایت اونچی. میں نے کئی مرتبہ آپ کو مثال دے کے بات سمجھائی ہے، مگر میں کہوں کہ آپ اس کو یاد کریں، میں ایک مرتبہ پھر سنا دیتا ہوں، بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. آپ سے کوئی بحث کرے اور کہے کہ حضور ہدایت دے سکتے تھے تو ابو جہل کو کیوں نہ دی، عتبہ کو کیوں نہ دی، شیبہ کو، کافروں کے بڑے بڑے سردار، ان کا نام لے. کوئی رشتہ داری ہوگی نا، اس کو بڑا درد ہوگا اس کو کہ اس کے وہ بڑے تھے تو ان کو کیوں ہدایت نہیں ملی. کوئی اندر سے آنتیں اس کی دکھتی ہوں گی نا، کوئی تعلق ہوگا. ان کا نام لے کے کہ ہدایت دے سکتے تھے تو ان کو کیوں نہیں دی. کوئی آپ سے بحث کرنا چاہے، آپ اس کو دلیل دیں اور وہ نہ مانے، آیتوں سے، حدیثوں سے عقلی طور پر سمجھائیں اور وہ نہ مانے، تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ نبی ہدایت دے سکتے ہیں یا نہیں، اس کو رکھو ابھی ایک طرف. یہ بتاؤ اللہ ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں؟ انکار کرے گا؟ پوچھ رہا ہوں، انکار کرے گا تو ایمان رہے گا؟ نہیں، مانے گا. اب میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی یا نہیں دی، یہ بتا اللہ نے کیوں نہیں دی؟ جن کے تو نام لے رہا ہے، جو تیرے سگے ہیں یا تیرے بڑے ہیں یا تیرے خاص ہیں، کہ تجھے تکلیف ہے کہ ان کو ہدایت کیوں نہیں دی، تو یہ بتا اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ دے سکتا ہے، تو اللہ نے کیوں نہیں دی؟ جواب دے. تو وہ 1 دن لگائے، 2 دن لگائے، ہفتہ لگائے، مہینہ لگائے، آخری جواب یہ ہوگا کہ اللہ نے چاہا نہیں. آخری جواب یہی ہوگا، اللہ نے نہیں چاہا، اس نے چاہا نہیں. تو وہی میرا جواب ہے، جس کو رب نے نہیں چاہا اس کو اس کے حبیب نے بھی نہیں چاہا. اب یہاں میں ایک بات اور کروں گا، جواب تو اس کو ہو گیا، مگر جس کو حبیب نے چاہا
جس کو حبیب نے اس کو اللہ نے بھی چاہا یا نہیں چاہا؟ اب دو جواب. حضرت فاروق اعظم کو حضور نے چاہا یا نہیں چاہا؟ تو اللہ نے پورا کیا یا نہیں کیا؟ جواب دیں. تو تم لوگ یہ کہتے ہو کہ حضور ہدایت دے سکتے تھے تو ان کو کیوں نہیں دی، ان کو کیوں نہیں دی؟ تو میں نے تم سے پوچھا کہ اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ دے سکتا ہے. پھر اللہ نے کیوں نہیں دی؟ اللہ نے چاہا نہیں. تو جس کے لیے اللہ نے نہیں چاہا نبی نے بھی نہیں چاہا. اللہ نے جس کے لیے ہدایت بنائی، خالق ہدایت، ہدایت کا پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ، اللہ نے جس کے لیے بنائی نبی نے اس کو ہدایت دی. نبی نے اس کو ہدایت اونچی. ابھی آپ کی آواز نہیں نکلتی تو میں قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کی آواز پوری نکلے. اللہ فرماتا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور محبوب آپ ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے. نبی ہادی بن کر آئے یا نہیں؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے ہادی بن کر آئے ہیں. تو نبی کو اللہ ہادی فرما رہا ہے، یہ نہیں مان رہے، تو ہم اللہ کی مانیں یا ان کی مانیں؟ میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر ایک بار مثال دے دیتا ہوں. ایک صاحب، کسی کا نام نہیں لیتا ناراض نہ ہو جائے، حالانکہ مثال میں کوئی برائی نہیں ہے. ایک صاحب کارخانہ بنائیں، آپ فیکٹری کہتے ہیں، کارخانہ، وہ اس کے کیا ہیں؟ مالک. کیا ہیں؟ وہ ایک شخص کو مقرر کریں اپنا نائب کہ یہ میری طرف سے انچارج ہے، اس کو میں نے اختیارات دیے ہیں، جس کو مجھ سے جو لینا ہے وہ اس سے لے لے. میں نے اس کو اختیار دیا، یہ میرا دیا ہی دے گا. آرڈر میں دوں گا، دے گا یہ. آرڈر، حکم میں دوں گا، ملے گا اس سے، ملے گا اس سے. تو وہ شخص جو بیٹھا ہے وہ خود سے دے رہا ہے یا مالک کا دیا دے رہا ہے؟ آسان سی بات ہے، آپ کی سمجھ میں آ گئی. اس نے کہہ دیا میں پرچی دوں گا، پرچی پہ جو ہوگا وہ جو پرچی لائے اس پرچی کے مطابق اس کو دے دینا. اس نے پرچیاں جاری کر دی، لوگوں کو پرچیاں مل گئیں، انہوں نے لائن قطار بنا لی. کیوں؟ کھڑے ہو گئے، پرچی دیتے جا رہے ہیں اور مراد لیتے جا رہے ہیں. جو ان کو چاہیے وہ ملتا جا رہا ہے، پرچی دے رہے ہیں، مراد لے رہے ہیں. ایک شخص نے دیکھا قطار لگی ہوئی ہے. کیوں لگائی ہے؟ جی ہم نے اپنی مطلوبہ چیز لینی ہے. اس نے کہا اچھا، وہ بھی لائن میں لگ گیا. اس کے پاس پرچی نہیں ہے. جب وہ آیا کہنے لگا جی دو، کہا پرچی لاؤ. کہنے لگا پرچی تو نہیں ہے، رکا تو نہیں ہے، سلپ تو نہیں ہے، دو. اس نے جواب دیا میں پرچی کے مطابق دیتا ہوں، تمہارے پاس پرچی نہیں ہے، جاؤ. وہ باہر نکل گیا اور کہنے لگا دے ہی نہیں سکتے. کیا کہا اس نے؟ دے ہی نہیں سکتے. تو باقی کہیں گے دے رہے ہیں، دے رہے. یہ دیکھو ہمیں ملا، تم کو نہیں دیا تو کوئی وجہ ہوگی. نہ دینا اور ہے، نہ دے سکنا. نہیں دے سکتے یہ اور بات ہے، نہیں دیتے یہ اور بات ہے.
تجھے نہیں دیا کوئی وجہ ہوگی. تو جو یہ کہہ رہا ہے دے نہیں سکتے تو ان سب کو تو مل رہا ہے، تو اگر دے نہیں سکتے تو ان کو کیسے مل رہا ہے؟ تجھے نہیں دیا، نہ دینا اور ہے نہ دے سکنا اور ہے. بات آپ کو مثال دے کر میں نے سمجھا دی. ویسے قرنی سینکڑوں میل دور رہتے تھے. حضرت ویسے قرنی سینکڑوں میل دور رہتے تھے، مگر ان کے لیے اللہ نے ہدایت کی پرچی بنائی تھی. نبی نے دی یا نہیں دی؟ ابو جال سامنے رہتا تھا، اس کے لیے پرچی نہیں تھی، اس کو ملی نہیں. تو جس کے لیے اللہ نے ہدایت بنائی، نبی نے اس کو ہدایت دی. ہمارا کہنا کیا ہے؟ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش کا مطلب عرش کے رب کی قسم. قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں کہ یہاں شک نہ کرنا، کوئی ڈاؤٹ گنجائش نہیں، بلا شک و شبہ ماننا. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر کو صداقت کا مرتبہ کہاں سے ملا؟ فاروق اعظم کو عدالت کا مرتبہ کہاں سے ملا؟ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین سخاوت کا مرتبہ کہاں سے ملا؟ مولا علی کو شجاعت کا، علمیت کا مرتبہ کہاں سے ملا؟ تو یہ سارے مرتبے جس کو مل رہے ہیں کہاں سے مل رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے. کوئی شبہ. نبیوں کو نبوت، ولیوں کو ولایت، مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے تو نبی کی برکت سے ملا، کوئی شبہ نہیں ہے. اور آج بھی انہی کا فیضان، آج بھی. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کوئی شبہ. تو حضور کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ ہادی. وہ ہدایت دینے والے ہیں. تھانوی صاحب کا ایک جملہ میں نے اپنی کتاب کلام رضا ترجمان حقیقت میں لکھا. تھانوی صاحب کی قلم سے اللہ نے لکھوایا. وہ لکھتے ہیں تھانوی صاحب کہ ابو جہل کی کیا مجال تھی، اگر نبی قوت باطنی سے کام لیتے تو ابو جہل کی کیا مجال تھی کہ ایمان نہ لاتا. اگر حضور باطنی قوت، اصلی قوت سے کام لیتے تو کوئی بھی کافر نہ رہتا. مگر نبی نے وہی جو اللہ نے چاہا وہی کیا. لیکن نبی کو اللہ نے یہ شان دی، وہ قوت دی تھی، وہ چاہتے تو یہ سارے ایمان والے ہو جاتے. تمہارے بڑے نے لکھا، حوالہ نوٹ کر لینا، میں نے اپنی کتاب میں نقل کیا. میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتایا تھا یہ ایک کتاب ہے عالم برزخ. تو وہ اس میں حماد بن سلمہ کی روایت ابن قیم نے نقل کیا کہ سارے گھر کا حال اس نے بتایا. گھر میں پیچھے کیا ہوا، وفات کے بعد قبر والے نے خواب میں آ کر دوست کو بتایا کہ یہ ہوا ہے میرے گھر میں.
میں نے وہ واقعہ بھی اس میں نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ میں نے آپ کو ابھی سنایا کہ یہ اس کو کہو قرآن اور زیادہ پڑھے تو مجھے مزہ آ رہا ہے، یہ ساری باتیں میں نے اس میں لکھی۔ سنیں، اللہ والے اللہ کی عطا سے زندہ ہیں، سنتے دیکھتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اس وقت میں نے آپ سے کہا نا اگر واقعات سناتا رہا تو یہ پوری کتاب بھی سناؤں تو 2 جمعے لگ جائیں۔ پتہ کیا چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے محبوب تم ان مردوں کو نہیں سناتے؟ کیا مطلب؟ یہ مردوں جیسے ہیں جو نصیحت قبول نہیں کرتے نا، تم بیروں کو پکارتے ہو، یہ تو پیٹھ دے کے پھرنے والے ہیں، تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لاؤ۔ یہ نہیں، کیونکہ جس کے نصیب میں نہیں ہے محبوب اس نے ماننا نہیں ہے، تم تو اسی کو سناتے ہو۔ دھیان سے سنیں، اللہ وہی فرما رہا کہ ان کو نہیں سناتے ہو، اور اللہ ہی فرما رہا ان تسمعوا الا من یؤمن، محبوب تم تو اسی کو سناتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تسلیم کرے۔ کیا مطلب؟ جو ماننے والے ہیں۔ پتہ چل گیا، اسی آیت میں آگے جواب آ گیا کہ وہ نہیں سنتے اس لیے ان کو مردہ کہا گیا، اور جو سنتے ہیں وہ مسلمان، ان کو مردہ نہیں کہا گیا، ماننے والے زندہ ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس آخری جز سے معلوم ہوا کہ یہاں مردے سے مراد کافر ہے نہ کہ میت۔ جو نہیں سنتے ہیں ان سے مراد کون ہے؟ کافر ہے، صرف وہ میت نہیں، ورنہ اس کا مقابلہ مومن سے نہ ہوتا، کیونکہ مومن کافر کا مقابل ہے، مردہ کا نہیں، ورنہ ذکر ہوتا کہ تم زندوں کو سناتے ہو، لیکن وہاں مسلمون فرمایا گیا تو وہ کافر ہیں، تو کافروں کو کیا کہا گیا؟ مردہ۔ کیا کہا گیا؟ چلتے پھرتے بھی مردہ، مومن قبر میں سوئے ہوئے بھی۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ اب یہ یہاں سے آخری رکوع ہے اس سورہ روم کا، اس کے بعد یہ سورت مکمل ہو جائے گی۔ میں اس کی آیت پڑھتا ہوں، یہاں میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جو لوگ ہدایت کے حوالے سے انکار کریں کہ نہیں نبی ہدایت نہیں دیتے، تو میں پوچھوں گا نبی آئے کس لیے تھے؟ اچھا، نبی کی ہدایت کا انکار کرنے والوں سے پوچھو تم بستل لوٹا اٹھا کے گلی گلی کیوں پھرتے ہو؟ کہیں گے جی تبلیغ کرتے ہیں۔ تبلیغ کیا کرتے ہو؟ جی لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، ہدایت کی راہ بتاتے ہیں۔ تو تمہارا کہنے کے مطابق نبی ہدایت نہیں دے سکتا، تو تم کدھر سے ہادی بن رہے ہو؟ کس لیے نکلے ہو؟ نفع پہنچانے؟ تو تمہارا کہنا ہے اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، نقصان کا تو کہیں گے نہیں کہ نقصان پہنچانے نکلے ہیں، ایسا تو نہیں کہیں گے۔ اور تمہارا کہنا ہے اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا، تو پھر کیوں نکلے ہو؟ کہیں گے جی نہیں نفع بھی نہیں نقصان بھی نہیں، بس ایسے ہی، تو فضول کام تو کرنا نہیں چاہیے۔ یہ ہر طرح پھنستے ہیں یا نہیں پھنستے ہیں؟ نبی کو ہادی نہیں مانتے اور خود ہادی بنے ہوئے۔ نبی آئے کس لیے ہیں؟ کیا فرمان ہے؟ قرآن پڑھو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ جس نے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور سچا دین دے کر۔ تو نبی ہدایت دیتے ہیں یا نہیں؟ اونچی کس نے سکھایا ہے رب کا نام؟ کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ انکار کرنے والوں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان چلا گیا۔ کس نے پڑھایا ہے؟
تم نبی کی ذات کے لیے انکار کرتے ہو، اپنے لیے سارا کچھ کہ جی ہمارے فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یوں کر دیا، نبی کی بات آئے تو انکار کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ تم نبی کے ماننے والے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کن کو ہدایت دیتے ہیں؟ جو آپ کی مانتے ہیں، آپ کی آیتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، سنتے ہیں، مانتے ہیں سراپا تسلیم۔ تو پتہ چلا سنیو تم لوگ خوش قسمت ہو، تمہارے نصیب بہت اچھے ہیں۔ اللہ تمہاری شان بیان کر رہا ہے، محبوب تم ان کو سناتے ہیں، کیونکہ ہم سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے اس کی پیروی کی، اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔ اچھا ایک بات اور کرتا چلوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء آئے۔ وَسَلْمًا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا، قرآن میں بیان، میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، ایک بات کرتا ہوں۔ اگر اس آیت کو بالکل ظاہری معنی پہ رکھا جائے، ظاہری معنی پہ، تو پھر لازم ہوگا کہ حضور اندھوں کو بھی ہدایت نہ دے سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو پھر ثابت کیا ہوگا کہ اندھوں کو بھی ہدایت نہ دے سکیں، حالانکہ لاکھوں نابینا مسلمان ہیں یا نہیں؟ حضور کے صحابہ میں بھی کچھ نابینا تھے، اور اب قیامت تک کتنے ہو چکے نابینا بھی ہدایت والے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو جیسے اندھوں سے مراد کفار ہیں، ایسے ہی موتا یعنی مردوں سے مراد بھی کفار۔ یہ دل کے بھی اندھے ہیں اور ایمان والے نہ ہو کر زندہ ہوتے ہوئے بھی مردے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو ایمان زندگی ہے، ایمان کی قدر کرو، ایمان کی اونچی